قرآن میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ حالات کبھی یکساں نہیں ہوتے ہیں، حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک کے فیور میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کے فیور میں ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کو اس طرح کہا گیا ہے کہ ان تمسسکم کرحوں الی آخر یہ آیا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو دشمنوں سے کوئی نقصان پہنچا ہے تو پھر ان کو بھی اسی طرح کا نقصان پہنچ چکا۔ یہ بہت ہی حکیمانہ آیت ہے، اس آیت کو خوب غور سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس سے پہلے دشمنوں کو بھی ایک نقصان پہنچ چکا ہے۔ یہ آیت دراصل غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ غزوہ بدر میں دور اول کے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، غزوہ احد میں شکست ہو گئی تھی۔ تو جب شکست ہوئی، ڈیفیٹ ہوئی، تو وہ اب سوچنے لگے اب تو مجھے ڈیفیٹ ہو گئی، وہ شکایت میں مبتلا ہو گئے، وہ سوچنے لگے اب کیا ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے، بلا بلا طرح طرح کی باتیں، نگیٹو باتیں سوچنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو نقصان تم کو پہنچا ہے اسی طرح کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچ چکا۔ اور ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان ایام کو لوگوں کی طرف بدلتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون، ایک لا آف نیچر کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں غلبہ کبھی بھی صرف ایک قوم کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ بدلتا رہے گا۔ کبھی ایک قوم پاور میں ہوگی، کبھی دوسری قوم پاور میں ہوگی، کبھی ایک گروہ حکومت میں آئے گا، کبھی دوسرا گروہ حکومت میں آئے گا۔ آیت میں بتایا گیا ہے یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور پکے لوگوں کا امتحان لے لے، کیونکہ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ یہ تو سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی مسلمان کہ ہر معاملے کو بس وہ اسی دنیا میں گاڑ کر دیکھتے ہیں۔ کسی کی حکومت آئی بس یہ پریشان ہو گئے، کوئی اقتدار میں آیا بس وہ ہلہ مچانا شروع کر دیا، اب پوری کی پوری امت کو نگیٹو سوچ میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سب معاملے میں تمہارا چلنے والا نہیں ہے۔ کبھی ایک آئے گا، کبھی دوسرا آئے گا، کبھی ایک کی فتح ہوگی، کبھی دوسرے کی فتح ہوگی، کبھی ایک شکست کو فیس کرے گا، کبھی دوسری شکست کو فیس کرے گا۔ اس بات کو نہ ماننا، اس آیت کا مطلب اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک قوم ہار کو فیس کرے یا جیت کو، ایک گروہ ہار فیس کرے گی، دوسری جیت کو فیس کرے گی۔ نہ ہارنے والا پست ہمت ہو، نہ جیتنے والا فخر و ناز میں مبتلا ہو، گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ کیونکہ یہ حالات بدل جانے والے ہیں، آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ اپنے آپ کو شکست والی حالت میں محسوس کریں، انہیں چاہیے کہ وہ حالات کا جائزہ لے لیں اور حالات کے جائزے کے مطابق اپنے لیے لائن آف ایکشن طے کر لیں کہ میری قوم کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا، ان کی زندگی کا رخ کیا ہوگا۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی، نہ کہ ایسے سچویشن میں دھرنا دینا، جلوس دینا، پروٹیسٹ کرنا، یہ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک اٹل قانون ہے خدا کا۔ اس قانون کو نہ ماننے کا مطلب معلوم کیا ہے؟ اس قانون کے نہ ماننے کا مطلب ٹھیک اسی طرح ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے لیکن مجھے سورج کی گرمی نہیں چاہیے، مجھے پھول چاہیے لیکن پھول کا کانٹا نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسا دنیاوی نظام چاہیے جس کا ہر موسم مکمل معنوں میں میرے فیور میں ہو۔ ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح یہ سوچ انتہائی بے معنی اور میننگ لیس ہے، ٹھیک اسی طرح سیاسی ماحول میں یہ سوچ بھی بے معنی ہے کہ ہمیشہ ہمارا اقتدار ہو، ہمیشہ ہماری مرضی کی حکومت ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کا جو قانون ہے قوموں کے عروج و زوال کے معاملے میں وہ یہ ہے، کبھی ایک قوم عروج کو حاصل کرے گی اور کبھی دوسری قوم عروج کو حاصل کرے گی۔ اس دنیا میں خدا کا یہی قانون ہے۔